الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز سامعین، ائمہ حضرات، متولیان کرام، عزیز طلبہ، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبرانہ ذہنیت عطا فرمائی ہے. بعض لوگوں کو فرعون اور قارون کی ذہنیت عطا ہوئی ہے. کچھ قارون کے وارث ہیں، کچھ فرعون کے وارث ہیں. جو فرعون کے وارث ہیں وہ ہمیشہ سیاست کے چکر میں رہتے ہیں، کسی طرح سرداری مل جائے. جو قارون کے وارث ہیں وہ مال جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، مال مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے، کیسے بھی مل جائے. بعض خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیغمبرانہ ذہن عطا فرمایا. فرعون کیا کام کرتا ہے وہ میں نے اشارہ بتا دیا آپ کو. قارون کیا کام کر کے گیا وہ بتایا. پیغمبر کیا کام کرتا ہے؟ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اصلاحی ذہن عطا فرمایا. وہ معاشرے کو دیکھتا ہے. نبی پیغمبر معاشرے کو دیکھتا ہے، معاشرے کی خرابیوں کو دیکھتا ہے اور پھر معاشرے کی خرابیوں کی، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. میری قوم میں، میرے علاقے میں یہ خرابی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے. راتوں کو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے. وہ یہ خوشی ہے کہ ہمارے محترم جناب حضرت مولانا محمد ناظم قاسمی کو بھی پیغمبرانہ ذہنیت کا یہ حصہ عطا ہوا. جیسا مجھے بتایا گیا اور آپ نے بھی سن لیا، آپ تشریف لاؤ گے. اس سے پہلے ائمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ خرابی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. پیغمبر کے علاوہ سب میں کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک بات ہوئی. مولانا کا ذہن دوسری طرف پھر گیا کہ جو ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، ان کو بھی بلا لیں، ان سے بھی آمنے سامنے فیس ٹو فیس باتیں ہو جائیں. یہ پیغمبرانہ ذہنیت ہے. اور مجھے امید ہے کہ مردوں کی اصلاح کی فکر فرمائی
میں آپ سے تو مولانا سے درخواست کروں گا کہ اس کے بعد عورتوں کا اجتماع کریں تاکہ عورتوں کے تعلق سے بات ہو. تو فرعون کے وارث فرعون کی باتیں کریں، وہ فکر کریں. قارون کے وارث اس کی باتیں کریں. اور پیغمبرانہ ذہنیت کے لوگ معاشرے کی تعمیر اور اصلاح کی فکر میں لگے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مولانا کا سایہ قادر قائم رکھے، کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. ان کے آل اولاد، اس کے سٹاف اور ان کے ارکان کو اس میں لگا کر رکھے. بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. مگر انہوں نے جو مجھے عنوان دیا متولیان اور اس کی ذمہ داری، میرے خیال میں دنیا میں یہ پہلا ٹاپک ہے. آج تک میں نے کسی آدمی کو اس ٹاپک پر، اس عنوان پر بات کرتے ہوئے نہیں سنا. حدیث میں الامام الزامین، امام کو بتایا گیا، امام کی ذمہ داریاں بتائی گئی. حدیث شریف میں مسجد کے بارے میں بات کی گئی، مقتدیوں کے بارے میں بات کی گئی، مگر متولیوں کے بارے میں آج پہلی بار اجتماع ہے. اللہ کا احترام ہے اور اچھے نتائج اللہ تعالیٰ اس کے برآمد کا ہے. متولی عربی کا لفظ ہے، یہ عربی شبد ہے جس کے معنی ہے ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کو ذمہ دار بنایا، مسجد کا ذمہ دار بنا دیا. یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی رکھوالی، اپنے گھر کی ذمہ داری کے واسطے ان کا انتخاب کیا. اس میں ان کے اپنے کسی عمل کو دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چن کے لاتے ہیں. پورے گاؤں میں سے، پورے علاقے میں سے ایک بچے کا انتخاب کرتے ہیں، حافظ بنے گا. پورے علاقے میں سے ایک بچے کا انتخاب کرتے ہیں، عالم بنے گا. ان کی نگاہ پڑتی ہے، چن لیتے ہیں اپنے کام کے لیے. اسی طرح متولی بھی ہے. متولی کو کم نہ آنکھیں کم نہ سمجھے، اس پر بھی نگاہ پڑی اوپر سے، اس پر بھی نگاہ پڑی. جس طرح ایک ولی کا انتخاب ہوا، عالم کا انتخاب ہوا، حافظ کا انتخاب ہوا، بجانب اللہ، اسی طرح متولی کا بھی اوپر سے انتخاب ہوا. یہاں فیصلے بعد میں ہوتے، کمیٹی بعد میں چنتی ہے متولی کو. گاؤں والے میٹنگ بعد میں کرتے ہیں، پہلے بار سے انتخاب ہوتا ہے کہ میٹنگ میں اس کا انتخاب کیا جائے. یہاں انسان فیصلے نہیں کرتے، فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. فیصلے کا نفاذ کرتے، جاری کرتے. تو متولی کا عہدہ کم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوا آدمی ہے. ذمہ دار بننا بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری قبول کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے قبول کر لیا ہے، بہت اچھا، کام تو کرنا ہی ہے. مگر حضرات صحابہ کرام ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے بہت بچتے تھے. ذمہ داری لینا تو آسان ہے، مگر ذمہ داری نبھانا مشکل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا زمانہ، ان کو قاضی منتخب کرنے، قاضی بھی ایک عہدہ ہوتا تھا. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میں آپ کو قاضی بنا رہا ہوں، بلا علاقے کا قاضی مقرر کر رہا ہوں، آپ کو ذمہ دار مقرر کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، میں ذمہ داری نہیں لیتا، میں قاضی نہیں بنتا. بہت بڑے صحابی ہیں، بہت روایتیں، بہت سے حدیث ان سے منقول ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے فرمایا نعم الرجل الصالح، بڑا اچھا آدمی ہے عبداللہ، بڑا اچھا آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اچھی ہونے گواہی دے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیسے کمال کا آدمی ہوگا۔ مگر جب ان کو ذمہ داری دینے کا نمبر آیا، حضرت عثمان نے فرمایا ہم آپ کو قاضی بنا رہے، فرمایا نہیں میں قاضی نہیں بنتا، میں قاضی نہیں بنتا، کیونکہ میں اس ذمہ داری کو نبھا پاؤں نہ نبھا پاؤں، ذمہ داری تو لے لوں اگر ذمہ داری نہ نبھا پاؤں تو میرے لیے مشکل ہو جائے۔ تو کہا کیوں؟ تمہارے ابا بھی تو قاضی تھے حضرت عمر، وہ بھی تو قضا کا کام کرتے تھے، کہا ان کی بات الگ ہے، ان کی بات الگ ہے۔ ان کو اگر کوئی مشکل پیش آتی وہ نبی سے پوچھ لیتے تھے، اور نبی کو کوئی مشکل پیش آتی تو جبرائیل سے پوچھ لیتے تھے، جبرائیل کو کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے تھے، اور وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مشکلات سامنے آئی، میں کیسے بنے ذمہ داری پر نبھا پاؤں؟ قاضی بننے سے انکار کر دیا، قاضی بننے سے انکار کر دیا۔ ذمہ داری لینے سے آدمی جتنا بچ جائے اتنا فائدہ نہیں، مگر جب آپ نے ذمہ داری لے لی، حدیث شریف میں آیا کہ آدمی کو عہدے طلب نہیں کرنے چاہیے، عہدہ آدمی کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہ ہم آپ کو متولی بنا رہے، نہ بابا رہنے دو، میرے کو مت بناؤ، ہاتھ کھڑے کرو۔ آپ نے قبول کر لیا، کمیٹی نے آپ پر دباؤ ڈالا، بستی والوں نے، محلے والوں نے، آپ سے اچھا تو آدمی کوئی نہیں، آپ کو تو ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ حدیث شریف میں بتایا گیا تو پھر آدمی کو ایکٹیو ہو کر، مستعد ہو کر پھر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ یا تو وہ کرتا مت پہنو، متولی والا کرتا نہ پہنو، وہ لباس نہ پہنو، یہ پگڑی اپنے سر نہ باندھو، اور جب بندھ گئی تو اب ذمہ داریاں نبھانے کو تیار ہو جائے۔ تو آپ کا چین، آپ کا انتخاب، آپ کا چناؤ اوپر سے ہوا، اوپر سے یاد رکھنا۔ اور جب آپ کا چناؤ ہو چکا تو اب ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے کام کے لیے رکھا آپ کو، آپ معمولی آدمی نہیں رہے، آپ معمولی آدمی نہیں رہے، وی آئی پی آدمی ہو گیا۔ اب آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ لوگ سمجھتے میں کام کرتا ہوں، کچھ کام بھی آپ سے ہو جائے، اجی میں نے کیا، اجی میں نے کیا، میں نے کیا، کس منہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ کوئی کام کر لیں؟ کام لینے والا کام لیتا ہے، کرنے والے کا کمال نہیں، کام لینے والے کا کمال ہے۔ وہ چاہتا ہے تو پرندوں سے کام لے لیتا ہے، آپ تو انسان ہو، چھوڑ دو، اللہ پرندوں سے کام لے لے گا۔ ابراہا ہاتھی لے کر آیا، کعبے کو منہدم کروں گا۔ انسانوں نے کہا ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں ہاتھی سے مقابلہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے دعا مانگی، کعبے میں کھڑے ہو کر کہا مولا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جانے، آپ کا کعبہ جانے۔ ٹھیک ہے، انسان نہیں کرتے تو ہم پرندوں سے اپنا کام لے لیں گے۔ ابابیل پرندوں کو بھیجا، چھوٹا سا ابابیل ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، پنجوں میں ایک ایک ذرہ، ایک اس پنجے میں، ایک اس پنجے میں، اور ایک چونچ میں لے کر آئے، اور ہاتھی کے اوپر جو سوار بیٹھا تھا اس کے سر پر ڈالا، سوار کو چیرتا ہوا، سواری کو چیرتا ہوا ایک ذرہ جو ایٹم بم کے برابر تھا نیچے نکل گیا۔ اور ایسا نہیں مر گیا ہاتھی، چھوڑ دیا ہو، اتنے ایٹم بم ان پر برسائے، فجعلہم کعصف مأکول،
جیسے تھریشر مشین بھوسا بنا دیتی ہے گیہوں کا، ایسا بھوسا بنا دیا، یہ وہ چیتڑے اڑا دیے۔ کام لینے والے نے کس سے کام لیا ہوئے؟ پرندوں سے کام لے لیا۔ ایک موقع آیا غار ثور کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما، غار ثور میں دشمن دروازے تک آ پہنچا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کھڑے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھ کر دیکھ لیا، لاپس فرما یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ایک مکڑی کو حکم دیا، مکڑی کو آپ جالا بنا دو، جالا بنا دیا، بودا جالا، کمزور جالا، کسی کام کا نہیں۔ بارش برسے تو مکڑی کو بارش سے نہیں بچا سکتا جالا، مکڑی کا جالا دھوپ سے نہیں بچا سکتا، مگر اللہ جب کام لینے پر آتے ہیں تو دشمن نے دیکھا اس غار کے اوپر تو، اس گڑھے کے اوپر تو مکڑی کا جالا ہے اور پرانا گرد و غبار بھی پڑا ہوا ہے، یہاں آدمی نہیں جا سکتا۔ اگر گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس سے کرائی ہوئی؟ مکڑی کے بوتے جالے سے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ فرماتے سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہو سکتا تو مکڑی کا ہے۔ پرندہ اپنا آشیانہ بناتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، شیر بھی اپنا ٹھکانہ رکھتا ہے، مگر یہ کتنا کمزور، اس کے ذریعے حفاظت کرا لے۔ متولی ایک دیوار مسجد کی بنا کر کہتا میں نے یہ کر دیا، میں نے کر دیا۔ اس طرح تیرے دماغ میں بات آ گئی کہ تو نے کر دیا، کیسے تیری زبان پر یہ بات آ گئی کہ تو نے کر دیا؟ ارے یہ کہے اللہ نے مجھ سے کرا دیا۔ آپ کا انتخاب اوپر سے ہوا تو سب باتوں کو آپ اللہ کی طرف منسوخ کریں۔ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ متولی کی 3 ذمہ داریاں۔ نمبر 1 ذمہ داری مسجد کے تعلق سے، متولی کی نمبر 1 ذمہ داری مسجد کے تعلق سے۔ مسجد کا پلاستر گر گیا، وہ دیکھ کر پڑا ہوا، گرا پڑا ہوا، مفتدی کی تو ذمہ داری نہیں، چونکہ ذمہ دار تو آپ بنائے گئے، پیسہ آپ کے ہاتھ میں، حساب آپ کے ہاتھ میں، مفتدی کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کی ذمہ داری اللہ کے گھر کی دیوار کا پلاستر گرا ہوا، تیرے گھر کی دیوار کا پلاستر گر جائے تو تو یہ کہتا مہمان آئیں گے ان سے پہلے ٹھیک کرا لو، تم اللہ کے گھر کی دیوار کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ بلب فیوز ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ہے متولی صاحب۔ آپ کے گھر کا انورٹر خراب ہو جائے تو آپ فوری طور سے انتظام کرتے ہو، یہاں کیوں اللہ کے گھر میں روشنی کیوں نہیں؟ اپنی ذمہ داری آپ کو خود نبھانی چاہیے۔ کتنے متولی کہتے ہیں اجی میں تو وہاں جا رہا ہوں، امام صاحب کو ملے جائیے، امام صاحب بیٹھا رکھ کے پھر رہا۔ واہ بھائی، متولی آپ، ذمہ دار آپ، پگڑی آپ کو بنی ہوئی ہے اور امام کے پیچھے بیٹھے رکھ دیا آپ نے، انورٹر رکھ دیا، امام کراتا پھر رہا۔ اجی تم تو سارے خالی رہو، تو تم کہے کو متولی بنا؟ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ نے ذمہ داری کیوں لی؟ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، میرا نکاح ہو گیا، گھر والی کہنے لگی گھر میں آٹا نہیں، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بولو بھائی کام چل جائے گا؟ اجی گھر میں سبزی نہیں، سبزی لا دو، گوشت لا دو، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اجی میرے پاس کپڑے نہیں، کپڑے لا دو، بچوں کو جرسی چاہیے، اجی میرے پاس ٹائم نہیں، پھر نکاح کیوں پڑا تھا؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آوارہ گردی کرتے آپ نے نکاح کیوں کیا؟ شریعت بھی یہ کہتی ہے جب آپ ذمہ داری، جس آدمی میں اپنی بیوی کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے واسطے نکاح کرنا ہی جائز نہیں، اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔
पगड़ी बनवाने को तो आप, और जिम्मेदारी अदा करने को मस्जिद का मुअज्जिन, मस्जिद का इमाम, जी मेरे पास मेरे को ठेका ले रखा, इसी वजह दे दीजिए। अल्लाह ताला और आदमी इंतखाब कर लेंगे किसी को। एक जिम्मेदारी मस्जिद के ताल्लुक से है, मस्जिद की देखभाल करे, माइक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, बल्ब सारे जल रहे कि नहीं जल रहे। नंबर 2, दूसरी जिम्मेदारी मस्जिद के मुतवल्ली की यह है कि वो मुक्तदियों की राहत का सामान मुहैया कराए। मस्जिद में सफे नहीं है, सफों का इंतजाम करे। पैसा खत्म हो गया, पैसा जमा करे। आप ये नहीं कह सकते कि सब टूटी हुई है ही नहीं, अजी ऐसे ठंडे फर्श पर पड़ लो। मुतवल्ली की जिम्मेदारी के सफे मुहैया कराए, झाड़ू नहीं तो झाड़ू मुहैया कराए, खरीद के लाए। सर्दी का मौसम आ गया, प्लास्टिक की ठंडी सब पर नमाज नहीं पड़ी जाती। हमारा इलाका ऐसा नहीं, यहाँ ठंड है, प्लास्टिक की सफेद बिछा रखी है, उन्हीं पर नमाज पढ़वा रहे हैं। आप नहीं, आप गद्दे बिछवाइए। महिला और उम्मत आपके पीछे खड़ी हुई है। हम तो देखते हैं कि जो मुतवल्ली काम करने वाला है, महल्ले वाले उसका पूरा साथ देते। वो एक बार खड़े होकर ऐलान कर दे कि फुला चीज चाहिए। हमारी मस्जिद में जरूरत थी गर्म पानी के लिए, वो नाजायज कनेक्शन चला रहे थे, तो हमने कहा कि मैं नाजायज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी वैसे ही वो लगा देते हैं, कुछ ड्रम सा लगा दे, पानी गर्म होता है, सब उसी में कर रहे हैं। बंदो हराम काम कर रहे हो, वजू नाजायज पानी से कर रहे हो, आपकी नमाज हो जाएगी। सुबह उठ कर आए, आपने वक्त कुर्बान किया, नींद कुर्बान की, आराम छोड़ा, और मस्जिद में नाजायज पानी से आप वजू कर रहे हैं। अगर नाजायज बिजली इस्तेमाल हो रही है तो मुतवल्ली जिम्मेदार हो सकता है। नाजायज बिजली इस्तेमाल हो रहा है, मुतवल्ली जिम्मेदार है। मुतवल्ली हराम काम करा रहा, हराम काम कराने के लिए आपको मुतवल्ली बनाया। कट कर दीजिए और कह दीजिए नाजायज बिजली नहीं चलेगी। ये सोच लेना कि गवर्नमेंट की बिजली है, इसमें नाजायज नहीं। अरे अपनी तो नहीं है ना, गवर्नमेंट के तो सारा सामान लोहा पड़ा हुआ, उठा लो सारा। बोर्ड लगे हुए सड़कों पर गवर्नमेंट के, उठा लो अपने घर में। गवर्नमेंट की गाड़ियां खड़ी है डिपो में, उठा लो, ये तो गवर्नमेंट की है, आपकी तो नहीं। ऐसे अगर काम होंगे मस्जिद में तो मुतवल्ली जिम्मेदार है। तो हमारे मुतवल्ली साहब ने कहा जी ठीक है मौलवी साहब, आप कह रहे हो, हम तो ऐलान कर देते हैं। ऐलान कर दिया भाई गर्म पानी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। ठीक है भाई। एक आदमी कह रहे थे क्या खर्च होगा, भैया सिलेंडर चाहिए, जी मैं सिलेंडर दूंगा, गीजर लगवा लो, गीजर। अरे भरवाएगा कौन? आप पूरी सर्दी का सिलेंडर दे दे, जितना चाहे मस्जिद में लग जाए। मास्टर दुर्गयुम साहब है बेचारे, उन्होंने कहा जी जितने भी सिलेंडर लगेंगे सिलेंडर का खर्चा, सिलेंडर खरीद के दूंगा, गीजर दूंगा, और जितने भी सिलेंडर लगेंगे वो गैस में दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जायज पानी चल रहा। तो मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि वो सही सूरत हाल सिचुएशन से मुतला करो, ये सूरत हाल चल रही है, आपका तो होने का थोड़ा करो, बाकी मैं नहीं कर सकता। मगर मुख्तदियों की राहत का सामान मुहैया करना उसकी जिम्मेदारी है। गर्मी का मौसम आ गया, मुतवल्ली 15 दिन से गायब है, यहाँ पंखा ही नहीं चल रहा, ये पंखा नहीं चल रहा, क्या हुआ भाई? अरे फूक रहा। अरे तू तो नहीं फूक रहा, ट्रांसफर फूक गया, अरे तेरा ट्रांसफर तो दिमाग का चल रहा है, जिम्मेदारी नहीं है, या अपने साथ किसी को जोड़ ले। दो जिम्मेदारी, मस्जिद के ताल्लुक से एक जिम्मेदारी, मुक्तदियों के ताल्लुक से दूसरी जिम्मेदारी। नंबर 3 जिम्मेदारी उसकी इमाम के बारे में, इमाम के ताल्लुक से उसकी जिम्मेदारी है, और इमाम के ताल्लुक से उसकी जिम्मेदारी है पहले से बढ़कर है। क्या करना?
ایک تو اسے صحیح آدمی کا انتخاب کرنا. ہمارے مولانا محمد ناظم صاحب نے اماموں کی تصحیح قرات کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے. اماموں کو بلاتے ہیں، اماموں کو چاہیے کہ اچھے امام رکھے، قرآن شریف اچھے پڑھنے والا ہونا چاہیے. جب امام صاحب کا تقرر ہو رہا، متولی کو چاہیے کہ اچھا خاصا پڑھنے والا رکھے جو اچھا پڑھتا ہو. اگر آپ ان پڑھ ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ متولی پڑھا ہوا ہی ہو. تو جو آپ کے محلے میں حافظ ہے، عالم ہے، اسے کہتے ہیں کہ ذرا ان سے پڑھ کر سنوا کر دیکھ لو. ہمارے محلے والے جب امام رکھتے ہو کہتے ہیں اجی ہمیں امام رکھنا ہے، باقی تو ہم دیکھ لیں گے، قرآن شریف آپ سن لو. صحیح قرآن پڑھنے والا رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ویسے الٹ رکھ لیا، قرآن غلط پڑھتا ہے وہ آدمی، اس کے غلط پڑھنے کا گناہ متولی صاحب ہوگا. کیوں آپ نے صاحب رکھا؟ آپ ٹرینڈ ہی مان لو نا. ٹرینڈ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہو، لوکی خریدنی ہے، ایک لوکی میں فالٹ ہے، داغ دھبا ہے، ایک صاف رکھی ہوئی ہے، آپ کو لینے کو تیار نہیں. تو نماز کے بارے میں کیوں کوتا ہے کرتے ہیں اجی جیسا چاہیے آپ مل جائے. بلکہ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ سستا سا ہو جائے. سستا سا امام کیسا ہو جائے؟ سستا سا. کپڑے کیسے ہو آپ کے؟ بڑھیا والے. آپ کی بیوی کیسے ہو؟ بڑھیا والے. آپ کے بچوں کیسے ہو؟ بڑھیا والے. مسجد کیسی؟ اجی عالی شان. مینار اجی ایسا بنا دو جو سب سے اونچا ہو. امام کیسا؟ جو سب سے نیچا. صحیح آدمی کا انتخاب کرو. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. کیا بولو گے؟ آپ سے سن رکھا آپ نے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. سستا لو گے ایسے کھانے والا ملے گا آپ کو، پتہ نہیں کیا کیا حالات آئیں گے. اور بڑھیا پیسہ خرچ کرو گے. ہم نے اپنے امام کیا طے کر رکھا؟ 15,000 روپے منتھلی ہے ہمارے امام کا. بہترین اسٹینڈرڈ امام رکھ رکھا اپنی مسجد میں. 15,000 روپے ماہانہ دیتے اور ہم الگ سے دیتے. میں بھی دیتا ہوں 200 روپے منتھلی. اب مجھے ذکر نہیں کرنا چاہیے، ہم جتنے پڑھنے والے ہیں علماء بھی ہیں وہاں، وہ امام کو الگ سے دیتے. جو مسجد دے رہے ہیں وہ مسجد دے، ہم منتھلی الگ سے دیتے امام صاحب. اور جو بچوں کے پاس پڑھتے ہیں تقریباً 100 بچوں کے قریب ہیں، ان سے جو بھی آتا ہے وہ الگ 20-25,000 روپے ماہانہ اس آدمی کو ملتے ہیں. 60 70 80 ہوئے تھے اس سال، 80,000 روپے رمضان میں اس کو دیتے. اگر گڑ ہم نے بڑھیا ڈالا ہے اور بھی اس سے اچھے بھی ہمارے آنے کو تیار ہے تو آپ بڑھیا گڑ ڈالیے. ہر پوجا بود چشمائے شیری مردموں ہوڑ گردا ہے. وجوہ میں بلبل ہوا چمن میں، وجوہ میں بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے کمال پیدا. وجوہ میں بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے کمال پیدا. کمی نہیں قدردان کی اکبر، کمی نہیں قدردان کے اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا. اکبر یہ کہتا ہے کبھی کچھ نہیں ہے، جیسا چاہو تو ویسا مل جائے گا. تو امام کا صحیح انتخاب ائمہ کی ذمہ داری ہے. اور پھر جو ائمہ ویسے بیچارے ٹرکاتے رہتے ہیں، اس مسجد میں عبادت کر لیا اور بن گئے امام، سنت کا اس کو پتہ نہیں، فرائض واجبات اسے یاد نہیں، تو امام تمہاری نمازیں کیسے ہو جائیں گی؟ ٹرینڈ امام مانگے، ٹرینڈ لاؤ جی ٹرینڈ، چاہے 2 پیسے فالتو دینا پڑے. اپنی روزی میں، اپنی روٹی میں، اپنی کاشتکاری میں، اپنی فیکٹریوں میں اماموں کے حصے رکھو، تمہاری روزوں میں برکت ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. وعدہ ہے، وعدہ ہے. آپ ان کا حصہ اپنے یہاں لگا کے دیکھو، اللہ والے لوگ تمہارے روزوں میں حصہ بن جائے گا، برکتیں ہو جائے گی. صحیح انتخاب. نمبر 2، اس کے بعد امام کے ساتھ صحیح معاملہ، نرمی والا، خوش اخلاقی والا. مولانا فرما رہے تو خوش اخلاقی برتنی چاہیے. خوش اخلاقی
امام بھی ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے۔ میرے اندر شاید آپ سے زیادہ کمیاں ہوں، صرف ایک نبی ایسا ہوتا جس میں کوئی کمی نہیں، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ایسا نہیں کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس جون پوری، ان کا نام سنا بھائی؟ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، میں نے ان سے کچھ سنا۔ ولیوں کے مقام ہے، مومن کچا، مومن پکا، اس سے اوپر والا ولی، اس سے اوپر والا 300 اولیاء ہوتے ہیں، وہ اس سے اوپر کے، اور اوپر والا سب سے اوپر والا ابدال ہوتا ہے، وہ 500 رہتے ہیں، ابدال 500، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام سونپ رکھا ہے، یہاں کا ایم پی کے کون بنے گا ان کو سونپ رکھا ہے، اللہ ان کے ذریعے چلاتے ہیں، ان کو ابدال کہتے ہیں، 500 رہتے ہیں ہر وقت میں، سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے ابدال۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا الابدال قد یزنی، جو فرمایا شیخ یونس صاحب نے، کمیاں تلاش کرتے ہو، کمیاں تلاش کرتے ہو دوسرے میں، کون آدمی ہے جس میں کمی نہیں؟ مؤذن سے غلطی ہو گئی تو تم اچھالتے پھرتے ہو، امام سے غلطی ہو گئی اچھالتے پھرتے ہو، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، رسوا کرتے ہو۔ ارے یہ تو انسانیت ہے، بشریت کے تقاضے ہیں۔ فرمان کبھی کبھی وہ سب سے اونچے درجے کا وہ ہے، کبھی کبھی اس سے بھی زنا کا صدور ہو جاتا ہے، مگر اس کی ولایت میں کمی نہیں آتی، کمال ہو گئی فرمان، وہ پھر بھی ولی رہتا ہے۔ گناہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ اس کا تقاضا انسانیت۔ تو اگر آپ کے امام سے، آپ کے مؤذن سے، یا آپ کے کسی مقتدی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، درگزر کرو، درگزر وتجاوزوا عن سیئاتہم۔ کوئی غلطی اگر آپ نے دیکھ بھی لی ہے تو آپ اس کی چپکے سے اصلاح کرو، امام صاحب کو الگ لے جا کر اصلاح کرو۔ کیا طریقہ بتایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مونڈے پر ہاتھ رکھتے تھے، اپنا ہاتھ رکھتے، ہاتھ رکھ کر کہتے ایسا کام نہیں کیا کرتے، چپکے سے یہ ہاتھ رکھتے۔ یہ ہاتھ رکھنا یہ ظاہر تعلق کی نشانی تھی۔ ہم کیا کریں؟ امتحان لڑ رکھتے ہیں، کیوں؟ ابھی صبح تک نظر نہ جائیے، بسترے رکھ دیا یہاں۔ کبھی کبھی کیا فرماتے الفاظ، ان کو نصیحت کرنے تو فرماتے یا بنیا، یا بنیا، بیٹے آپ بڑے ہو، متولی صاحب امام چھوٹا ہے، یا بنیا، بیٹے بیٹے، یہ ابھی کا لفظ ہے، یا بنیا۔ ایسا کام بھی کیا کرتے ہیں، اس سے معاشرے میں برے اثرات جاتے ہیں، ہم تو ذمہ دار ختم، آئندہ نہیں ایسا کرنا۔ یا بنیا، یا بنیا، یہ طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گاؤں والا آ گیا، صحابہ کرام حاضر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، گاؤں والا آ گیا، آداب کا پتہ نہیں تھا، دھوتی اٹھائی، مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کر ڈالا۔ صحابہ کرام دوڑے، ارے 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 کیا کر رہے ہیں؟ ادھر نے فرمایا کیا کیا؟ منع نہ کرو، پیشاب کر رہا ہے، پیشاب چلتے وقت روک دیا تو بیمار ہو جائے گا،